سہیل افریدی کی جانب سے ایک ایسا اعلان کیا گیا ہے جو کہ ان کے آبائی گاؤں سے ریلیٹڈ ہے. اس کی تفصیلات ہم پروگرام میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں احسن صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جرگے کا مقصد کیا ہے صوبے میں؟ کیا یہ نئی چیزیں لا سکتا ہے, لیکن یہ کیا صوبے اور وفاق آپس میں ٹکراؤ تو نہیں ہے؟ یہ ٹکراؤ یہ مس کرن سہیل افریدی نے آتے ہی دھماکے دار اعلانات کیے ہیں. جس طرح صدر ٹرمپ آیا تھا نا اقتدار میں, تو اس پہ ٹیرف, اس پہ پابندیاں, اس پہ حملے کی دھمکی اور اس کا نام چینج کرنا. تو جب سے سہیل افریدی صاحب اقتدار میں آئے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بندے کا پتر وہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی وہ جو تھی نا ساری بھڑکیں اور وہ پیچھے رہ گئی ہیں. سہیل افریدی صاحب نے آتے ہی کہا کہ جی یہ سینٹر کی جو پالیسیز ہیں امن و امان کے متعلق یہ بہت فلاڈ ہیں اور زیادہ دہشت گردی کا جو نشانہ بنتا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. میں ادھر کے چیف ایگزیکٹو ہوں تو اس کے فیصلے اب میں کروں گا. میں سے مراد اب انہوں نے کہا کہ جی یہ بال میں عوام کی کورٹ میں پھینک رہا ہوں, کیونکہ وہ ٹرائبل ایک سوسائٹی ہے تو جرگہ کو ادھر بہت اہمیت دی جاتی ہے. تو انہوں نے ایک بہت ہی بڑا گرینڈ جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے, جس کی طرف سے میں بہت ہی اسٹرینجلی وہ دیکھ رہا ہوں کہ طلال چودھری صاحب یا محسن نقوی صاحب کی زبان ابھی تک بند ہے. ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. ویسے آپ کے خیال میں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ میرے خیال سے بہت ہارش ریئیکشن ہوگا. وہی پٹ سے اپر ڈال دیں گے, ان کو مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے, کیونکہ کچھ بھی ہوتا ہے کہ یہ زبان کے وار تو رکنے نہیں نا چاہیے, یہ تو چلتے ہی رہنے چاہیے. یا یہ ہوگا سہیل افریدی کا کوئی وارنٹ ایشو ہو جائے گا اسلام آباد کی کورٹ سے. ایسا صاحب آپ نے بات کی کہ بال عوام کی کورٹ میں پھینک دی جائے گی, تو یہ عوام کی حمایت حاصل کرنا ہے عسکری کارروائی کے خلاف جو کیپی کے. دیکھیں مس کرن بات تو ٹھیک ہے, آپریشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے, اور جو اورکزئی ایجنسی ہے یا خیبر ایجنسی ہے یا وزیرستان, وہ لوگ ادھر گراس روٹ پہ نا آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. پتہ نہیں ان میں ٹی ٹی پی مخالف جذبات نہیں ہیں یا ادھر کی گراؤنڈ ریئلٹیز اور ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں. ہم نے یہ راگ دیکھا کہ عمران خان نے 2004 سے یہی بات لگائے رکھی رٹ کے بات چیت سے مسئلہ حل کریں, کوئی آپریشن نہ ہو, کوئی آپریشن نہ ہو. اور بھائی جہادیوں کے ساتھ کون سی بات چیت کرنی چاہیے. لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے تو انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے, تو ان کو میرے خیال میں یہ جو داؤ ان کا رہ گیا ہے یہ ازمال ہے, اس کا مزہ چکھ لیں. میرے خیال میں دونوں چیز ہونی چاہیے, ایک طرف آپریشن بھی ہونا چاہیے, ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہونے چاہیے, کیونکہ اگر خالی مذاکرات کرنا بھی ایک کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے ملیٹنٹس کے ساتھ, ٹیررسٹ کے ساتھ. وہ ادھر ٹیررزم کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے بچوں کو مار رہے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں, سکول اڑاتے ہیں, سکول بھی چن کے لڑکیوں کا سکول اڑایا جائے گا. ایسے بازار میں دھماکہ کیا جائے گا جہاں پہ خواتین شاپنگ کرنے آتی ہے. تو وہ ملیٹنٹس کا تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ ان سے مذاکرات کریں, تو چلیں بھی کر لیں مذاکرات. ایسے سب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے بار بار, تو اس سے پہلے گنڈا پور سے اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی کے پی کے گورنمنٹ ہیں تو جرگے کا آپشن تو تب بھی موجود تھا, لیکن اس دفعہ سہیل افریدی صاحب کا کانفیڈنس کچھ الگ ہی لیول کا ہے. تو یہ جرگہ پہلے جرگوں سے ہو سکتا ہے کچھ مختلف ہے؟ ہاں جی مختلف ہے. پہلے ان کی بات کر لیں علی امین گنڈا پور صاحب کی. علی امین گنڈا پور صاحب نا ذرا کمپرومائزڈ قسم کے تھے, وہ دونوں طرف سے کھیل رہے تھے, جیسے وہ شیخ رشید کہتا ہے نا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. تو وہ سینٹر کو بھڑک بھی مار دیتے تھے لیکن آنکھ مار کے کہ میں بھڑک مارنے لگا ہوں. ادھر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی رہ کے ان کا خون گرم رکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ پالیسی زیادہ دیر تک چلی نہیں. اب آگے ہیں سہیل افریدی صاحب. سہیل افریدی صاحب جو ہے نا وہ شاید کچھ کر گزرنے کے اس میں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو جو اسمبلی میں ووٹوں کی طاقت ملی ہے وہ ان حالات میں کہ جب وفاقی حکومت نے کھل کے اعلان کیا ہوا تھا, کچھ وزراء نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم افریدی کو منسٹر نہیں بننے دیں گے. اس کے الیکشن کے کچھ دن پہلے جا کے پشاور میں ایک بہت مشہور زمانہ پریس کانفرنس ہوئی, بہت ہی طاقتور حلقے کے ایک عہدیدار کی طرف سے. ان میں بھی ایک میسج دیا گیا تھا کہ جی یہ کنفنٹریشن والے جو سی ایم آ رہے ہیں تو ان کی
वेलकम नहीं किया जाएगा, नहीं आना चाहिए। परवेज रशीद खुल के बयान देते रहे कि इनको नहीं बनना चाहिए। अच्छा, इन्होंने दरमियान में कोशिश की कि कोई 20-30 MPs तोड़ लिए जाए तो सुहेल अफरीदी का रास्ता रुक जाएगा। अब एक मेंबर नहीं टूटा, तो वहां से वो सुहेल अफरीदी सब बब्बर शेर हो गया कि भाई पूरी अवामी ताकत मेरे पीछे खड़ी है, इमरान खान का कॉन्फिडेंस है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में उनको अवामी हिमायत हासिल है। तो वो इस वक्त मेरे ख्याल में जो भी स्टेप लेंगे उसको अवामी हिमायत हासिल हो जाएगी। तो एहसन साहब, ये टेंशन जो KPK और वफाक में है वो कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगी इस तरह के बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके खेलने से सुहेल अफरीदी साहब? देखें, कुछ सेंटर का भी रोल होना चाहिए कि वो कोई कहते हैं ना जलती पे पानी डालें, वहाँ पे तेल डाला जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने हलफ लिया, हलफ लेने के बाद वो इमरान खान से मिलने आए तो उनको मिलने नहीं दिया गया। अब ये एक चीफ मिनिस्टर की इंसल्ट है कि वो एक जेल सुप्रीडेंट, उन्होंने वजीर आजम को फ़ोन किया। अब बकौल उनके कि जी वजीर आजम ने कहा मैं बात करके बताता हूँ, उन्होंने ये शो किया कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी पावरलेस है, तो कहीं और से अहकामात लेते हैं। तो वजीर आजम ने पहले सुहेल अफरीदी को फ़ोन करके मुबारक दी, तो हम बड़े खुश हुए कि ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है, तो ये सेंटर और KP के दरमियान मामलात बहुत अच्छे चलेंगे। लेकिन अगले दिन वो उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, वहाँ से फिर गड़बड़ शुरू हो गई। मेरे ख्याल में कुछ सेंटर में जो कुछ संजीदा और कुछ सीजनड पॉलिटिशियंस हैं, तो काफ़ी सारे हैं, उनको उधर पेशावर भेजना चाहिए और उनके साथ कोई हाथ मिलाना चाहिए। कुछ बातें उनके भी मान लें, कुछ सेंटर अपनी बातें मनवा लें, ताकि मिलजुल के एक लड़े। दहशतगर्दी का सामना है सबसे ज़्यादा तो अवामी पेश रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के। एहसन साहब, अब वो जो टॉपिक बताइएगा कि ये जरगा सुहेल अफरीदी साहब की किस तरह बाई गांव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाँ जी, सुहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक़ खैबर एजेंसी से है। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक ट्राइबल एरिया से चीफ मिनिस्टर लाया गया है, यंग और स्टूडेंट लीडर और बहुत ही पुरजोश फायर ब्रांड, और अली अमीन गंडापुर को डबल कर लें तब जाके उनकी जो गर्म जोशी और शोला बयानी है वो सामने आती है। चूँकि पहले वो उनके पास कभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं रहा, तो वो कंप्रोमाइज़ भी नहीं है, बिल्कुल एक क्लीन स्लेट वो पास्ट के साथ आए हैं। तो इसलिए सुहेल अफरीदी साहब के पास अभी लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास अगर कुछ पाने के लिए है तो वो यही है कि वो सेंटर के ऊपर कुछ प्रेशर बढ़ाएंगे ताकि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ फ़ज़ा पैदा की जा सके। सुहेल अफरीदी का जरगा सूबाई खुद मुख्तारी, कबायली लोगों के हकूक़ और इस तरह की बहुत सी बेसिक चीज़ों की लड़ाई है। देखते हैं ये किस हद तक कारगर साबित होती है और किस हद तक ये कामयाब हो जाएगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।